وسلم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضا راتوں کو جاگتے نماز پڑھتے، اور جب رات کا آخری حصہ رہ جاتا تو فاروق اعظم اپنے گھر والوں کو اٹھاتے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، یہ حکم دیتے، اپنے بیوی بچوں کو نماز کے لیے کھڑا کرتے اور قرآن حکیم کی اس آیت کی تلاوت فرماتے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو۔ یہ ہمیں اصحاب کی سیرت سے ملتا ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا۔ ہمارے ہاں اللہ بچائے تو بچائے، اکثر گھروں کا حال کیا ہوتا ہے، بابا جی مسجد جا رہے ہوتے ہیں، سفید داڑھی والے بزرگ، وہ ذکر کرتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہوئے مسجد جا رہے ہیں، بیٹے کے ہاتھ میں ڈش انٹینے کا ریموٹ ہے، وہ فلمیں دیکھ رہا ہے۔ اس سے پوچھے، بابا جی آپ مسجد میں آئے ہو، فرزند اولاد جوان ہو گئی جی مولوی صاحب، دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ میں ایک جملہ کہوں، مجھے معاف کر دینا اللہ کے لیے، نہیں بھی کرو گے تو 11ویں کی کھیر کھانے تو نہیں آیا میں آپ کے پاس۔ یہ بڑھاپے میں رونے والے اکثر خود مجرم ہوتے ہیں، الا من رحم ربی۔ یہ بڑھاپے میں مسجد جا کر مولویوں کے پاس تعویذ لینے والے، اولاد بڑی نافرمان ہے، مولوی صاحب کو تعویذ ہی دے چھڈو، یہ خود مجرم ہے۔ مجھ سے پوچھئے کیسے مجرم ہے، میں بتاتا ہوں۔ شادی ہوئی، خود تو سعودیہ آ گئے، خود کویت چلے گئے، دوسرے ملکوں میں چلے گئے، اب بیگم صاحبہ پوچھتی ہے جی وہ دن نہیں گزرتا، کیبل لگوا دیجئے، مجھے قربان چاہیے، بڈھی دی گل نہیں ماننی تو کیدی ماننی ہے۔ وہ گھر کے اندر ڈش انٹینا، کیبل، فلمیں، گانے دے کے جاتے ہو یا نہیں؟ جی ابھی اولاد آئی نہیں ہے، اولاد سے پہلے یہ سلوک ہو رہا ہے۔ بچہ آ گیا، بیگم بچے کو گود میں لیتی ہے دودھ پلانے کے لیے، ہاتھ میں ریموٹ ہے فلم دیکھنے کے لیے، اب وہ جو کچھ دیکھ رہی ہے وہی کچھ پلا رہی ہے نا، جو کچھ دیکھ رہی ہے وہی کچھ پلا رہی۔ مومنہ عورتوں کا حال کیا ہوتا ہے، وہ دودھ پلانے سے پہلے بھی اپنے بچوں کے لیے اٹھتی ہیں، وضو کرتی ہیں، وضو کر کے سینے سے لگاتی ہیں، ان کے منہ میں دودھ جاتا ہے اور ان کے کانوں میں ماں کی آواز سے سورۃ یاسین کی آوازیں پہنچتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ وضو کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، وہ قرآن پڑھتے ہوئے بچوں کو دودھ پلائیں تو بچہ ابن تیمیہ بنتا ہے، بچہ ابن قیم بنتا ہے، بچہ محمد بن عبد الوہاب بنتا ہے، عبدالعزیز آل سعود بنتا ہے، علامہ احسان الہی ظہیر بنتا ہے، وہ قوم کا لیڈر، قوم کا رہنما، قوم کو شرک و بدعات سے نکال کر توحید کی راہ پہ چلانے والا بنتا ہے۔ اور بچے کو گود میں لے کے پنجابی ڈرامے، فلمیں، گانے، گندے سے گندا سین دیکھنے والی اس کی گود سے پروان ہائے جمالو چڑھتا ہے۔ پھر یہ بابا کہتا ہے جی تعویذ دے دو اولاد خراب ہو گئی، اولاد کو خراب ہم نے خود کیا ہے، گندی فلمیں ہم نے گھر میں پہنچائی ہے، ڈش انٹینے کی لعنت ہم نے گھر میں پہنچائی ہے، کیبل ہم نے اپنے 2 سال کے معصوم کی آنکھوں کے سامنے چلائی، وہ 16 سال تک کیبل دیکھتا ہوا بڑا ہوا، 18 سال کا جوان ہوا، اب آپ امید رکھتے ہیں وہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا؟ اس جرم میں ہم خود شریک ہیں۔ اور اللہ نہ کرے کوئی اپنے گھر میں کیبل اتروانے سے پہلے مر جائے، اپنے گھر سے ڈش انٹینا کی لعنت دور کرنے سے پہلے مر جائے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا بد نصیب بھی ہو۔ اور اگر کوئی ایسا بد نصیب ہوا، میرے جملے جو ذمہ داری سے ادا کر رہا ہوں غور سے سننا، اس کے مرنے کے بعد بھی وہ گناہ اس کے کھاتے میں چلتا رہے گا، اس کے پیسوں سے لگی ہوئی، اس کے جیب سے نکلے ہوئے نوٹوں سے آئے ہوئے کنیکشن، وہ انٹرنیٹ کی صورت میں یا وہ بدکاری اور بے حیائی کے چینلز کی صورت میں، یہ مر جائے گا، قبر میں پڑا ہوگا اور گناہ والا رجسٹر چلتا رہے گا۔ یہ بدکاری کا اڈا خود قائم کر کے آیا تھا۔ فاروق اعظم اپنی اولاد کو اٹھاتے، اپنے گھر والوں کو اٹھاتے، انہیں نماز کا حکم دیتے۔ فاروق اعظم کی یہ سیرت مجھے اور آپ کو درس دیتی ہے کہ رمضان کے اندر اپنے گھر والوں کو جگائیں، ان کو تہجد کا عادی بنائیں، ان کو رات کی نماز کا عادی بنائیں۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اس کثرت سے نمازیں پڑھتے رمضان کے اندر اور قرآن کی تلاوت کرتے۔ علقمہ کہتے ہیں میں نے رات ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا کے ساتھ گزاری، وہ رات کے پہلے حصے میں ہی نماز کو شروع کر دیتے اور فجر سے کچھ پہلے وتر ادا کرتے، راتوں کو قیام کرنے والے۔ اس رمضان کے اندر بہت بڑا عمل تہجد کی نماز کا ادا کرنا۔
صاحب بن یزید کہتے ہیں قاری 200 آیات کی تلاوت کرتا حتیٰ کہ ہم عصا، لکڑی، لاٹھی اس کا سہارا لے کر کھڑے ہو جاتے اس لمبے قیام کی وجہ سے، اور فجر سے کچھ پہلے ہی فارغ ہوتے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کون سی مسجد میں زیادہ رش ہوتا ہے جی تراویح پہ؟ ماشاءاللہ جی جس امام کا سوئچ 220 پہ لگا ہوا ہو، جو پڑھے بھی 4 ورقے 8 تراویحوں میں، اور پڑھے بھی فل سپیڈ سے، وہ ماشاءاللہ مسجد کنارے تک بنے۔ اور جو امام تھوڑا سا پیار سے محبت سے قرآن پڑھے اور زیادہ پڑھے، انہوں نے کہا جی یہ زیادہ ولی اللہ، میرا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، میں دوسری مسجدیں چل رہا ہوں۔ یہ صحابہ کا حال اور یہ ہمارا حال۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔